بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ ایک سیب کے درخت کے اوپر چڑھ جاتا، اس کی ٹہنیوں سے جھولا کرتا تھا اور لطف اندوز ہوتا تھا اور اس کا پھل بھی کھایا کرتا تھا۔ وہ سیب کے درخت سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور سیب کا درخت بھی اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے سیب کے درخت کے پاس آنا جانا کم کر دیا۔ پہلے جس طرح ہمیشہ رہتا تھا اس طرح اب نہیں رہتا، بلکہ جو ہے کبھی کبھی آ جاتا۔ تو ایک دن جو ہے وہ آیا سیب کے درخت کے پاس۔ سیب کا درخت اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو مجھے کھلونے چاہیے، آپ سے میں کیا کھیلوں گا، تو اب مجھے اگر کھلونے مل جاتے تو میں کھلونوں سے کھیل لیتا، لیکن کھلونے خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ تو سیب کے درخت نے کہا دیکھو تم ایک کام کر سکتے ہو کہ مجھ سے پھل حاصل کرو، کہ میرے درخت سے، یہ جو میرا درخت ہے اس سے پھل حاصل کرو، اور پھل حاصل کرنے کے بعد اس کو بازار میں جا کر بیچ دو۔ تو جب تم بیچو گے تو جو اس کی قیمت تمہیں ملے گی تو اس سے تم کھلونے خرید لینا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس نے سارے اس کے سیب توڑے اور توڑنے کے بعد جمع کر کے وہ جانے لگا، اور بچہ بے انتہا خوش تھا۔ تو اس کی خوشی کو دیکھ کر سیب کا درخت بھی بس خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن یہ اس کی خوشی بس تھوڑی دیر کے لیے تھی، کیونکہ بچہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ بچہ وہاں سے چلا گیا اور سیب کا درخت پھر اکیلا رہ گیا اور دکھی ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بچہ اس کے پاس رہے۔ تو کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ بچہ جب کہ بڑا ہو چکا تھا، جوان ہو چکا تھا، تو دوبارہ اس سیب کے درخت کے پاس آیا۔ تو اس کو دیکھ کر سیب کا درخت پھر خوش ہو گیا اور اس نے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اب بڑا ہو گیا ہوں، میرے کھیلنے کی عمر بھی ختم ہو گئی ہے، اب میری شادی بھی ہو گئی الحمدللہ، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے مکان بنانا چاہتا ہوں۔ تو سیب کے درخت نے کہا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری اور تو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، البتہ تم یہ کر سکتے ہو کہ یہ جو میرا درخت ہے اس درخت کے اندر سے تم ٹہنیاں حاصل کر سکتے ہو، شاخیں حاصل کر سکتے ہو، اور اس سے تم اپنا ایک جھوپڑا تیار کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں یہ صحیح رہے گا۔ تو اس نے اس کی ساری شاخیں کاٹ دیں، ساری ٹہنیاں اس کی کاٹ دیں، اور وہ اس طریقے سے خوشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر سیب کا درخت بھی خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن یہ اس کی خوشی بس تھوڑی دیر کے لیے تھی، عارضی تھی، ٹیمپریری تھی، کیونکہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ بچہ اتنا گھبرو جوان بن گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر اس سے فائدہ حاصل کر کے اس سے چلا گیا۔ اب سیب کا درخت دوبارہ پھر اکیلا ہو گیا اور دکھی ہو گیا اور تنہا رہ گیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اب وہ تقریباً ادھیڑ عمر کا ہو چکا تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں کافی عرصے کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو سیب کے درخت نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ تو اس نے کہا کہ اب میرے کھیلنے کی عمر کہاں رہی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اگر ایک کشتی مل جاتی تو میں کسی دور دراز جگہ میں پکنک کے لیے چلا جاتا، سیر تفریح کرنے چلا جاتا اور وہاں پر تھوڑا سکون حاصل کرتا۔ تو سیب کے درخت نے کہا کہ اور تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ میرا تنا ہے، اس تنے کو کاٹ لو اور اس سے کشتی بنا لو۔ تو اس نے کہا ہاں یہ صحیح رہے گا۔ تو اس نے اس کو کاٹا، اب اس تنے کو، اس درخت کے تنے کو اس نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد اس سے کشتی تیار کر لی، اور بے انتہا خوش تھا۔ اس کی خوشی میں سیب کا درخت بھی شامل ہو گیا اور وہ بے انتہا خوش ہو گیا۔ اس کی خوشی کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن پھر وہ اکیلا رہ گیا، کیونکہ وہ کشتی بنا کر دور دراز جگہ پر چلا گیا، اور اب سیب کا درخت دوبارہ تنہا رہ گیا اور دکھی ہو گیا اور اکیلا رہ گیا۔ کافی عرصے کے بعد جب وہ بالکل بوڑھا ہو چکا تھا وہ دوبارہ آیا۔ تو سیب کے درخت نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اب سیب کا درخت رہا ہی کیا تھا، اس کی جڑیں صرف رہ گئی تھی۔ تو اس نے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ تو اس نے کہا کہ اب میرے کھیلنے کی عمر کہاں رہی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی جگہ پر ٹک کے بیٹھ جاؤں، کچھ آرام کروں، اور اب میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کوئی مجھے منہ بھی نہیں لگاتا۔ تو اس نے کہا تم ایک کام کرو، یہ جو میرے درخت کی جو جڑیں ہیں ان جڑوں کے اوپر تم آرام کرو، یہاں پر رہو، جو کچھ میرے پاس تھا وہ تمہیں سب میں دے چکا ہوں، اب ان جڑوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم ان جڑوں پر رہ کر آرام کرو یہاں پر اور سکون سے رہو۔ تو یہ جو سیب کا درخت ہے یہ اصل میں ہمارے والدین کی مثال ہے، یہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین سب کچھ ہمارے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، سب کچھ ہمارے اوپر قربان کر دیتے ہیں، جس طرح سیب کے درخت نے اس بچے کے اوپر اپنی ایک ایک چیز کو قربان کر دیا۔ تو والدین اپنے بچے پر، اپنی اولاد پر ایک ایک چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔
تو والدین کی خاطر بھی ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے. جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی قدر کیجیے، ان کے کام آئیے، ان کی ضروریات کا خیال کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.